صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دنیاوی مصروفیات میں اس درجہ صاحب ہو گئے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہر کا غفلت سے پردے پڑ گئے اور اس کی وجہ سے ان باتوں کا خیال نہیں آتا، دھیان نہیں آتا، استعداد نہیں ہوتا. بتائیے سارے کام رکھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غفلت دور کرے اور غفلت دور کرنے کا بھی دیکھو یہ کوئی غفلت دور کرنا یہ کوئی غیر چہری معاملہ نہیں ہے. یہ غفلت دور کرنا بھی اللہ نے اپنے اختیار میں کیا کہ سوچا کرو ان باتوں کو سوچا کرو. جہاں سے جانے کے بعد بھی سوچا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میاں جب تم مجلس میں آتے ہو اور باتیں سنتے ہو تم تو جلتے ہو، لیکن جب جایا کرو تو ذرا ان کو اپنے ذہن میں سنایا کرو، جایا کرو. تو جو باتیں سنی تھی وہ کیا کیا تھی ان کو اپنے ذہن میں اس کا تکرار کیا تھا، ذہن میں اس کو تازہ کیا تھا. پھر کسی کو ٹھہرا گیا پھر ایک وقت تازہ کر دیا. یہ تازہ کرنے سے اور کرتے رہنے سے پھر رفتہ انسان کی طبیعت ہو جاتی ہے. پھر وقت یہ غفلت کے پردے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے بھی آپ کو اس کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھوڑی سی تصدیق کی حدیث کی جس میں جو فرمایا گیا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ مجسد کو میرا ذکر کریں اور میرے لیے اس کے منہ کھڑے کرتے ہیں. اس کی ذکر کے متعلق اگلی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے اور بڑی بصارت والی حدیث اور صحیح حدیث. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئٍ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذا مَشَى إِلَيَّ قَرَّبْتُ إِلَيْهِ. عجیب و غریب اظہار ہے. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اظہار نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں یا دل میں، تنہائی میں یا جہاں اکیلا ہے وہاں میرا ذکر کر رہا ہے زبان سے فی نفس، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں. جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں بھی اسے یاد کرتا ہوں تنہائی میں. کیا جملہ ارشاد فرما دیا کیونکہ ہم لوگ ہیں بے ذوق بلکہ بد ذوق، اس واسطے اس جملے کا لطف نہیں محسوس کر پائے کہ کیا جملہ کہہ دیا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، میں اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں. کیونکہ ہے بدذوق ہم لوگ اس واسطے اس کا لطف محسوس نہیں کر پاتے. اس کا لطف پوچھو کسی عاشق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق عطا فرمایا ہو، محبت عطا فرمائی ہو، اس سے پوچھو اس کا مزہ کہ اگر محبوب کبھی نام لے لے عاشق کا کسی جگہ پر اور عاشق کو اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے محبوب نے میرا نام لیا تھا فلاں موقع پر تو ناچ کا پھرے گا خوشی کے مارے کہ میرا نام فلاں زبان کے اوپر آیا، فلاں کی زبان پر آیا. تو اس کی قدر و قیمت در حقیقت عشق کے بغیر معلوم نہیں. ارے عاشقوں کا تو یہاں تک حال کہ نام بھی نہ لے، صرف اتنا کہہ دے کہ میں سن رہا ہوں تیری بات، تو اسی کو اپنے لیے نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں. عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ، عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ، میں نے کہا بچشم نم اس نے سنا بچشم تر. عشق والے کو اس سے زیادہ اور کوئی صلہ نہیں چاہیے کہ میں اگر ڈبائی ہوئی آنکھوں سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میرا محبوب اس کو چشمے تری سے سن ہی لے، تو یہ نعمت
اس کے لیے کافی ہے. عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا سلا. میں نے کہا بچش میں نام, اس نے سنا بچش میں تھا. کہ جائے کہ نام لے, میرا نام لے اور میرا ذکر کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے, اب دیکھو حدیث پوری حافظہ خراب ہے, پوری بات یاد نہیں رہی, لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی صحابی سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں غالباً قرآن سننے کے بارے میں, پوری طرح یاد نہیں رہی حدیث, لیکن غالباً قرآن سننے کے بارے میں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کریم تم سے سنوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ تم سے قرآن کریم سنوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹتے ہی جو فوراً سوال کیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا, اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا. اور یہ جب حضور نے فرمایا کہ ہاں, تو بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے بتایا تو فرمائی کہ میرا نام لے کر یہ بات فرمائی, ارشاد فرمائی. تو عاشق کے لیے یہ بڑی دولت ہے کہ محبوب اس کا نام لے, محبوب اس کا ذکر کرے. اور صحابہ کرام کی بات تو بعد کی ہے, ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اونچے درجے کے خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور عاشق تھے صحیح معنی میں حضرت کے. ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب ان کے بڑے صاحبزادے ہیں جو آج کے جامعہ صفیہ لاہور کے معتمد ہیں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ یہ چھوٹے سے بچے تھے اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلفاء جا کر تھانہ بھون میں وہاں خانقاہ میں مقیم ہوا کرتے تھے. رمضان میں خاص طور سے چھٹیوں میں ایک ایک مہینہ 1.5 مہینہ وہاں پر رہا کرتے حضرت کی صحبت میں. تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر ایک حجرے میں مقیم تھے, اپنے بچوں کو بھی لے گئے تھے. یہ مولانا عبید اللہ صاحب چھوٹے سے بچے تھے, ان کو بھی لے گئے تھے. اب حضرت کے ہاں قاعدہ یہ تھا کہ جو بیت الخلاء وغیرہ ہر چیز کا بڑا نظام تھا, تو وہاں قاعدہ یہ تھا کہ بیت الخلاء کے اندر جانے کے لیے الگ جوتے پڑے رہتے تھے. کہ بیت الخلاء میں کوئی جائے جو بھی, تو وہ بیت الخلاء کے جوتے پہن کر جائے, اور پھر جب واپس آئے تو بیت الخلاء کے جوتے اتار دے اور پھر واپس آ کر وضو کر کے اپنے جوتے پہنے, تاکہ بیت الخلاء کے جوتے جن میں نجاست کا احتمال ہو سکتا ہے وہ آ کر مسجد میں وہ مسجد کو خراب نہ کرے. تو حضرت کے یہاں قاعدہ تھا. اب یہ چھوٹے بچے تھے, ان کو قاعدے وعدے کا پتہ نہیں تھا یا توجہ نہیں تھی, بچے تو تھے. تو کہتے ہیں میں ایسے ہی وہ جوتے پہن کے بیت الخلاء والے جوتے پہن کے بیت الخلاء میں بھی گیا, اور وہاں سے واپس آ کر وضو خانے کے اندر بھی وضو کیا, اور وہاں اسی کو پہن کر اور مسجد کے دروازے تک لا کے چھوڑ دیے. تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ سے جب جانے لگے تو دیکھا مسجد کے دروازے پر بیت الخلاء والے جوتے پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کس نے حرکت کی ہے. اب آواز دی, کس نے یہ حرکت کی ہے جوتے یہاں پر ڈالے, بیت الخلاء کے جوتے. اب کہتے ہیں کہ ڈالے تو میں نے تھے, تو اور کوئی چارہ کار نہیں تھا, میں نے کہہ دیا کہ حضرت میں نے ڈال دی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ جو آتا ہے یہاں پر نواب بن کے چلا آتا ہے اور قاعدوں کا لحاظ نہیں کرتا, یہ جوتے اٹھا دے, جو بیت الخلاء کے جوتے لے جا کے یہاں پر ڈال دیا. ڈانٹا, ڈانٹنے کے بعد پھر اس کو بلایا, بلا کر گندے بہا تو بچے تھے نا, تاکہ دیکھو یہ جوتے جو ہیں یہ بیت الخلاء کے ہیں, اس میں اگر کہیں کوئی نجاست لگ جائے, کوئی گندگی لگ جائے, اور پھر وہ تم لے پہن کر آ جاؤ, تمہارے پاؤں گندے ہوں گے, پھر وہ پاؤں جو ہے تو مسجد میں لاؤ گے تو مسجد گندی ہوگی. اس واسطے آئندہ یہ کام مت کرنا. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا اچھا حضرت آئندہ نہیں کہوں. کہا کہ دوہرایا مجھے, میں نے کیا کہا میں نے, تو بری بات پہ دوہروائی, کیا کہا میں نے. کہا جی حضرت وہ پاؤں گندے ہو جائیں گے تو مسجد گندی. نہیں, پوری بات بتا کہ
پوری بات کہ اگر بیت الخلا میں جا کے بیت الخلا کے جوتے جو ہیں وہ گندے ہوں گے تو اس سے پاؤں گندے ہوں گے، اور پھر وہ پاؤں جب مسجد میں لے جاؤ گے تو مسجد گندی ہوگی. وہ ساری اسی ترتیب سے وہ بات سنی. سمجھ گئے؟ اب آئندہ نہیں کرو گے کہ نہیں حضرت آئندہ نہیں کرو. یہ ہو گیا. حضرت مفتی احمد حسن صاحب رضی اللہ عنہ کو کہیں پتہ لگ گیا کہ یہ میرے لڑکے نے یہ حرکت کی ہے اور حضرت کو اس سے تقدر ہوا. تو وہ اوپر سے گئی حجرے میں، بس ان کی حالت غیر ہو گئی. انہوں نے سمجھا کہ بس اب تو مجھے فوراً خانقاہ سے نکلنے کا پروانہ ملنے والا ہے کہ تو بھی اس قابل نہیں، تیرا بیٹا بھی اس قابل نہیں کہ اس خانقاہ کے اندر مقیم رہے. اس واسطے ان کو لذت آری ہو گیا، پریشان حال. اور بس ہر وقت ایسے میں اس میں تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں ایسے نالائق بیٹے کو لے آیا اور اس نے حضرت کے مزاج کے خلاف کام کیا اور پریشانی ہوئی، اور اب میں یہاں پر رہنے کے لائق نہیں ہوں. یہ دماغ پر آ گیا. تو مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب جب قصہ ہو چکا تو حضرت ایک طرف تو داروگیری بھی سخت تھی، نظم و ضبط بھی تھا، لیکن ساتھ میں لوگوں کی دلداری جو سنت ہے. تو جب یہ سب قصہ گزر چکا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا، عبید اللہ ادھر آ گئے. تو وہاں ایک پلیٹ میں ایک مٹھائی رکھی ہوئی تھی، تو وہ مٹھائی مجھے دی کہ لو یہ مٹھائی کھاؤ. کیونکہ ڈانٹا تھا بچے کو تو اب بچے کی دلداری بھی مقصود تھی، لہذا اس کو مٹھائی بھی کھلائی. اور پھر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اس میں مٹھائی کا تھوڑا حصہ رکھ کر اب یہ کہا کہ دیکھو یہ لے جاؤ کھا لینا، اور اس میں سے اپنے ابا کو بھی دینا، اپنے ابا کو بھی دینا. تو وہ جناب مٹھائی رتن لے کے میں پہنچا اوپر. وہاں مفتی صاحب تو لرزاں ترساں اور اس فکر میں تھے کہ پتہ نہیں اب کیا حکم نکلنے والا ہے، پھر یہاں نکل جاؤ یہاں سے خانقاہ سے. تو اس حالت میں جب پہنچا ہاتھ میں مٹھائی تھی تو یہ مٹھائی کہاں سے لے کے آئے کہ حضرت نے دی. اچھا حضرت نے دی، اور کہ جی حضرت نے دی اور یہ کہا کہ اپنے ابا کو بھی کھلا دینا. اچھا حضرت نے یہ فرمایا تھا ابا کو بھی کھلا دینا، میرے بارے میں فرمایا تھا. اب وہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں سچی بتا میں کیا فرمایا تھا، حضرت نے کیا فرمایا تھا. حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ابا کو بھی. اچھا حضرت نے یہ فرمایا تھا. اب بار بار اس کو دوہرا رہے ہیں اور اس کے مزے لے رہے ہیں کہ اب حضرت نے میرا ذکر فرمایا تھا، یہ کہا تھا کہ ابا کو بھی کھلا دینا. اب لے کر کہتے ہیں مجھے مارا خیر مسا کے بعد گئے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی بات سنو کہ حضرت نے کیا فرمایا. وہ سنا ان کو کیا حضرت نے کیا فرمایا. اب وہ ہر ایک کے بعد لے جا کر ان کو یہ واقعہ سنوا رہے ہیں کہ دیکھو میرا ذکر فرمایا حضرت نے اور یہ فرمایا کہ اس کو مٹھائی اپنے ابا کو بھی کھلا دے. تو عشق جو ہے وہ اتنی بار کہ میری غیر موجودگی میں محبوب نے میرا نام لیا، میرا ذکر کیا اور میری دلداری کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کے اوپر قربان ہے آتے. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نقل فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرے گا تنہائی میں یا دل سے، میں اس کا ذکر کروں گا، میں اس کا نام لوں گا، میں اس کو یاد کروں گا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. ساری نعمتیں ہیں چیز کے آگے کہ اللہ جل جلالہ بندے کا نام لے اور بندے کا ذکر کرے، بندے کو یاد کرے. تو اور کسی نعمت کی ضرورت نہیں اس کے بعد اگر دیکھو تو.